بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے دین سیکھیں۔ آج کے کلپ میں قربانی سے متعلق چند مسائل آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اس سے پچھلے کلپ میں آپ نے قربانی کی فضیلت، قربانی کی تاریخ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور اس طریقے سے قربانی کا نصاب آپ نے دیکھا اور سنا۔ آج کے کلپ میں سب سے پہلے جو مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ایسا جانور جو بانجھ ہوتا ہے، کیا اس کی قربانی دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ کیونکہ عمومی طور پر جو بانجھ پن ہے یہ ایک عیب کی شکل ہوتا ہے، تو اس لیے کیا عیب والے جانور کی قربانی دینا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بانجھ پن یہ عیب نہیں ہے، چونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خاص عمر کا حصہ ہوتا ہے، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو اس وقت کے گزرنے کے بعد جو بانجھ پن کی کیفیت ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے، جو فطرتی عمل ہے۔ اس لیے ایسا جانور جو بانجھ ہے اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہم ڈسکس کریں گے آج کے کلپ میں کہ ایسا بندہ کہ وہ سفر میں تھا اور اس نے قربانی جو ہے وہ اپنی ادا کر لی، لیکن جب وہ گھر پہنچا تو ایسی صورت میں ان ایام میں جو گھر پہنچتا ہے تو کیا وہ دوسری قربانی دے گا یا ایک قربانی ہی دے سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو قربانی وہ پہلے دے چکا ہے وہی قربانی ہے اس کی، نئی قربانی دینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہم اور ڈسکس کریں گے آج کے کلپ میں، وہ ہے کہ ادھار جانور لے کر قربانی کرنا کیسا ہے، یا حصہ ڈالنا قربانی کا کیسا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ملازم ہے اور اس کی جو پے ہے یا تنخواہ ہے اس کو وہ بعد میں ملے گی، تو ایسی صورت میں عید تو گزر جائے گی اور قربانی کے تو خاص ایام ہیں، ان ایام کے علاوہ قربانی دی نہیں جا سکتی، تو اس صورت میں وہ ادھار کا جانور خرید کر قربانی جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ ایک مسئلہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ ایک وہ بندہ ہے جو غنی ہے اور ایک وہ بندہ ہے جو فقیر ہے۔ اب ان دونوں نے قربانی کے لیے ایک جانور اپنا الگ الگ جانور جو ہے ان کو منتخب کر لیا ہے، تو منتخب کرنے کے بعد اب وہ اپنا جانور بدلنا چاہتے ہیں، تو آیا قربانی کا جانور منتخب کرنے کے بعد بدلا جا سکتا ہے یا نہیں بدلا جا سکتا؟ تو اس مسئلے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جو فقیر ہے، یعنی جس پر قربانی واجب نہیں تھی اور پھر بھی اس نے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ مختص کر لی، تو یہ اپنا جانور جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ وہی جانور جو اس نے منتخب کر لیا ہے اسے ہی جو ہے وہ قربان کرے گا، لیکن جو غنی ہے اور اس کے پاس مال ہے اور اس نے ایک جانور خریدا، منتخب کر لیا قربانی کے لیے، اور پھر اس کے بعد پوزیشن ایسی بنی کہ اسے کوئی اس سے اچھا اور خوبصورت جانور نظر آ گیا اور وہ اس کو چینج کرنا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے، تو شرعی طور پر جو غنی ہے وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اس سے اچھا جانور ہونا چاہیے جو اس نے پہلے منتخب کیا ہوا تھا، اس سے کم تر نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے اچھا اور اچھی قیمت والا جانور جو ہے وہ غنی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن فقیر جو ہے وہ منتخب کیا ہوا جانور تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ کسی شخص نے کسی کو وکیل بنا دیا کہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ میری طرف سے قربانی کا حصہ جو ہے وہ مختص کر دیں، تو اس وکیل نے اس بندے کا حصہ جو تھا وہ کسی جانور میں مختص کر دیا، اور اس بندے نے بھی اپنا الگ سے کوئی اور حصہ مختص کر لیا، تو اب کیا کرے گا یہ؟
چونکہ اب یہاں صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ وکیل بھی اسی نے منتخب کیا تھا اور اس نے خود بھی ایک الگ سے جو حصہ ہے وہ ڈال لیا، تو چونکہ وکیل نے بھی اس کی اجازت سے کیا تھا اس لیے وہ دونوں حصے جو ہے وہ قربان کرے گا۔ تو یہ کچھ مسائل جو ضروری تھے اس حوالے سے وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں قربانی کے متعلق۔ مزید جو مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ کے کلپس میں جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں گے۔ عیوب جو ہے جانوروں کے اندر جو عیب ہوتا ہے اس عیب کے حوالے سے میں آپ کو بڑا شارٹ سا جو مسئلہ بتا دوں کہ جو اس کے زہری اعضاء ہیں اس میں اس کی دم ہے، اس میں اس کے سینگ ہیں، اس کے کان ہیں، اسی طریقے سے اس کی ٹانگیں ہیں، تو ان کا چوتھائی حصہ اگر ڈیمیج ہے تو یہ قربانی جو ہے وہ نہیں لگے گی، اور اگر اس سے کم ہے تو وہ قربانی جو ہے وہ بلا جھجک لگ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قربانی سے متعلق مزید سوالات انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے اس سے اگلے کلپ میں۔ اس لیے دین اسلام کو سیکھنے کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔